اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور جو دوسری آیت ہے اس کے الفاظ ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ مرکب اشاری ہے، ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد الکتاب کا لفظ لگا ہوا ہے، صحیح۔ تو مشار الیہ جب الف لام والا ہوتا ہے تو اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں، اور مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو ذالک الکتاب کا ترجمہ ہم کریں گے یہ کتاب، اگرچہ ذالکہ کا اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں بعض اوقات قریب کی چیز کے لیے اس کی عظمت کے اعتبار سے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ہر جگہ ترجمہ جو ہے ذالک الکتاب کا یہ کتاب ہی لکھا ہوا ملے گا۔ ذالک الکتاب، اس میں اعراب اگر آپ پہچاننا چاہیں تو مشار الیہ سے اعراب کا پتہ چلتا ہے۔ الکتاب مشار الیہ اور الکتاب جو ہے یہ مرفوع ہے، تو گویا پورا مرکب اشاری جو ہے مرفوع ہے، اور ذالک الکتاب مرکب اشاری ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ مبتدا بن کر استعمال ہوتا ہے، تو گویا ایک جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے دوسری آیت سے جس کا مبتدا مرکب اشاری ہے۔ اب اس کی خبر کیا آ رہی ہے؟ جو خبر آ رہی ہے وہ آج ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی، اور بہت ہی عربی زبان کا ایک فصیح ٹاپک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ دے گا۔ تو ہمارا جو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یعنی ایک ایسا لا جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے بارے میں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ لائے نفی جنس جب بھی آپ سنیں، کہیں کتاب میں پڑھیں، تو آپ کے سامنے جو باتیں آنی چاہیے ان میں پہلی بات یہ ہے کہ لا، ایسا لا جو نفی کے لیے استعمال ہوگا، اور کیوں استعمال ہوگا؟ یہ اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دے گا اس کی خبر میں سے۔ اس کے بعد ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ اب آپ ان باتوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ جب انا آیا تھا تو اس کا ایک اسم تھا ایک خبر تھی، ما آیا تھا منفی بنانے کے لیے تو اس کا بھی ایک اسم تھا ایک خبر تھی۔ تو یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ تو لائے نفی جنس ایک ایسا لا ہوگا جو نفی کے لیے ہوگا، اور وہ اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کرے گا خبر میں سے۔ تو گویا لائے نفی جنس کے لیے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے۔ اس کا اسم ایک اسپیشل اسم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ایک اسپیشل اسم ہوتا ہے۔ اسپیشل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسم جو ہے وہ تین خصوصیات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نکرہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، منصوب ہوتا ہے، اور نمبر تین، بغیر تنوین کے آتا ہے۔ جس لا کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آئے جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہوں، کون کون سی؟ نکرہ ہونا، منصوب ہونا، اور تنوین بھی نہ ہونا، تو پکا نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہوگا۔
یہ تینوں خصوصیات کس میں پائی جائیں گی؟ لائے نفی جنس کے اسم میں، لائے نفی جنس کے اسم میں۔ تو میں اب آپ کے سامنے ایک اسم لکھ رہا ہوں جو کہ انہی تینوں خوبیوں کے ساتھ آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ اسم ہے لا کے بعد ریبہ۔ لا کے بعد آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے ریبہ۔ اب ریب ایک اسم ہے، اس میں یہ تینوں کوالٹیز جو ہیں وہ تلاش کیجئے۔ ریب نکرہ ہے نا، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک۔ ریب معرفہ ہے؟ نہیں۔ کیوں معرفہ نہیں ہے؟ جو معرفہ کی ہم نے اب 7 اقسام پڑھ لی ہیں، ان 7 اقسام میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ نہ تو ریب علم ہے، نہ پروناؤنز کی تینوں قسموں میں آتا ہے، نہ ریب پہ الف لام داخل ہوا ہے، نہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے، اس کے بعد کوئی لفظ ہے ہی نہیں، نہ ہی اس سے پہلے حرف ندا ہے، تو یہ نکرہ ہوا۔ ریب نکرہ ہے، ریب منصوب ہے، واحد اسم ہے ریب۔ واحد اسم کا منصوب ہونا زبر کے ساتھ آتا ہے، چاہے ڈبل زبر ہو چاہے سنگل زبر ہو، زبر ہی آتی ہے نا۔ اور تیسری کوالٹی اس کی کہ ڈبل حرکت نہیں آتی، تو ڈبل حرکت بھی نہیں آئی ہوئی۔ تو گویا یہ ریب جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس سے پہلے والا جو لا ہے وہ لائے نفی جنس ہے۔ اب اس کی خبر آئے گی لائے نفی جنس کی۔ آپ کو پتا ہے کہ خبر کی جگہ پر کیا کیا آ سکتا ہے؟ مرکب اضافی آ سکتا ہے، مرکب توصیفی آ سکتا ہے، مرکب جاری آ سکتا ہے نا۔ مرکب جاری، مرکب جاری ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جب خبر موجود نہیں ہوتی اصل خبر، تو اس کی جگہ پر مرکب جاری آ جاتا ہے نا۔ یعنی خبر کی جگہ پر کیا کیا آ سکتا ہے؟ مفرد آ سکتا ہے، یعنی سنگل ورڈ، ایک۔ نمبر 2، اگر مرکب کی طرف آئیں تو مرکب توصیفی آ سکتا ہے۔ نمبر 3، مرکب اضافی آ سکتا ہے۔ نمبر 4، خبر موجود نہ ہونے کی صورت میں مرکب جاری بھی آ سکتا ہے۔ تو اب میں خبر کی جگہ پر ایک مرکب جاری لا رہا ہوں، اور وہ ہے فیہ۔ فیہ مرکب جاری ہے یا نہیں ہے؟ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جو حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب ہو۔ تو فی حرف جر ہے اور اس کے بعد ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ضمیر بھی اسم ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اسے مرکب جاری بنا دیا۔ اب لا کے بعد جو ریبہ ہے وہ اس کا اسم ہے، اور فی ہی جو ہے وہ لائے نفی جنس کے لیے خبر ہے۔ میں ان دونوں کے نیچے لکھ بھی دیتا ہوں کہ ریبہ جو ہے یہ لا کا اسم ہے، اور فی ہی جو ہے یہ لا کی خبر ہے۔ اور لا کیا ہے؟ لا کون سا لا ہے؟ لا لائے نفی جنس ہے۔ اب یہ کر کیا رہا ہے لائے نفی جنس؟ اس کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دینی ہے، پوری جنس کی نفی کر دے گا۔ کس میں سے؟ خبر میں سے۔ اب یہ فی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہے، کتاب کے لیے استعمال ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آیات آپ کے سامنے ہوئی رکھی نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے وقتی طور پہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ لا ریب فی القرآنی، لا ریب فی القرآنی، پھر القرآن کی جگہ پہ ضمیر لائیں تو وہ فی ہی بن جائے گا۔ تو اب اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اس میں یعنی قرآن میں شک نام کی چیز نہیں ہے۔ لائے نفی جنس سے یہ مفہوم نکلے گا، قرآن میں شک نام کی چیز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نہ تو یہاں نام ہے نہ کوئی چیز ہے، تو ان کے لیے بھی لفظ لائیں۔ وہ لفظ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ لائے نفی جنس کا کمال ہے، یہ لائے نفی جنس مفہوم پیدا کر رہا ہے کہ اس کا جو اسم ہے نا اس کی پوری کلاس کی،
اس کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے خبر میں سے. یعنی قرآن میں شک نام کی چیز نہیں ہے. اس کو اور کس انداز سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن میں شک ہے ہی نہیں، قرآن میں بالکل شک نہیں ہے. یہ مفہوم اگر آپ عربی زبان میں لانا چاہتے ہیں نا تو لا نفی جنس استعمال کریں گے. اس کا اسم ان 3 خصوصیات کے ساتھ رکھیں گے، یعنی نکرہ ہوگا، منصوب ہوگا اور بغیر تنوین کے ہوگا. پھر یہ مفہوم پیدا ہوگا. تو ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کہاں سے کروا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمپل آپ کو ترجمہ لکھا ہوا ملے گا زیادہ زیادہ کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمپل یہ ملے گا آپ کو لکھا ہوا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آپ لا نفی جنس کے پورے سٹرکچر کو سمجھنے کے بعد سمجھیں گے وہ ترجمہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو یہ ہے جی لا نفی جنس، جو کہ قرآن مجید میں آپ کو کہیں کہیں مل جائے گا. جب بھی آپ کو قرآن مجید میں لا کے بعد کوئی اسم نظر آئے جس پہ نہ تو تنوین ہو بھی منصوب اور نکرہ بھی ہو، تو فوراً آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ لا نفی جنس ہے. صحیح؟ اور اس اسم کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے اس کی خبر میں سے. تو لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں، اس میں بالکل شک نہیں ہے. کس قسم کا شک نہیں ہے؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس کے منزل من اللہ تعالی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. اور دوسرے اس کے مضامین میں بھی شک نام کی چیز نہیں. تو یہ لا نفی جنس ہے. اور ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو کہ ہمارے کلمہ طیبہ کی ہے. ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ. مجھے بتائیے کہ لا کے بعد جو اسم استعمال ہوا ہے وہ ان تینوں خصوصیات کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ نکرہ، منصوب، بغیر تنوین کے. تو دیکھیں ہمارے کلمہ کا مفہوم کیا ہے کہ الہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے اس بات میں. لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب چونکہ عرب کو یہ بات پتہ تھی، لہذا وہ جب کلمہ پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ میں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر تمام جو معبود ہیں، جو نقلی معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتا ہے، ان سب کی نفی کرنی پڑے گی. اللہ کے علاوہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا الا اللہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی طرح دیکھیں قرآن مجید سے لا اکراہ فی الدین، اب یہاں پر پورا میں جملہ لکھ رہا ہوں کہ لا نفی جنس استعمال ہوا ہے، اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے. یعنی اکراہ کے معنی ہے زبردستی، یعنی دین میں زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب بھی ہے، وہ بھی سمجھنا ہے. دین میں زبردستی نام کی چیز نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. کیا آپ پسٹل لے کے کھڑے ہوں اور اسے کہیں کلمہ پڑھ، یعنی یہ مفہوم ہے اس کا. جب آپ نے دین اسلام قبول کیا، سمپل سی بات ہے، ماشاءاللہ جس دور سے آپ تعلق رکھتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ اپنے موبائل میں کوئی نیٹ ورک کا پیکج کرواتے ہیں، پیکج لیا نا آپ نے،
جب پیکج اپنی مرضی سے لیا نا، آپ کے پاس بہت سارے پیکجز تھے، فلاں نیٹ ورک کا بھی تھا، فلاں کا بھی تھا، فلاں کا بھی تھا، فلاں کا بھی تھا، آپ نے ایک پیکج لیا. اب مجھے بتائیے وہ جو شرائط ہیں وہ لاگو ہوں گی نا، عمل کریں گے نا ان پہ؟ تو اسلام ایک پیکج ہے، ذہن میں رکھیے گا. جب آپ نے اسلام پیکج لے لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تو لیا بھی نہیں بلکہ آپ کو تو مفت میں مل گیا، گفٹ ہوا ہے نا. لہذا اب اس پیکج میں جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ آپ پر اپلائی ہوں گے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ والی شرط مجھے پسند نہیں ہے یا اس پہ میں عمل نہیں کروں گا، وہ آپ کو کرنا ہوگا. نہیں تو سمپل سی بات ہے، دوسرا پیکج لے لیں کوئی. اگر ایک پیکج پسند نہیں ہے آپ کو تو دوسرا لے لیں. جب لے لیا پیکج تو اب جو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، حکومت ہے اسلامی، وہ آپ پہ رولز اپلائی کرے گی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت ہی نہیں دے سکتے. یعنی آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں اور وہ آگے سے آپ کو یہ آیت سنا دے جی لا اکراہ فی الدین. آپ کسی کو منع کریں کسی برائی سے اور وہ آگے آپ کو کہہ دے جی لا اکراہ فی الدین. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ ہے کہ جب آپ نے پیکج لے لیا، صحیح، اس سے پہلے والی بات ہو رہی ہے کہ دین میں زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے سامنے ایگزامپل آ گئی جی لائے نفی جنس کی. اسی طرح اور ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، صرف لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے حوالے سے دو چیزیں سامنے رکھتا ہوں. جتنا کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا لائے نفی جنس کا، وہ میں نے لا ریب فیہ کے حوالے سے سمجھا دیا، یعنی ایک پورا جملہ آپ کو سمجھا دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کشتی تیار کریں اور اس میں سوار ہو جائیں. تو جب وہ کشتی پر سوار تھے تو انہیں اپنا بیٹا نظر آیا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک اونچی جگہ پہ تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ مت ہو. تو اس نے آگے سے کہا کہ قال سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، من الماء کیا ترجمہ؟ پانی سے. یاسمنی، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے. پانی ہے نا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، آج، یعنی صرف سمجھے اس کی لائے نفی جنس کی جو اہمیت ہے اسے جاننے کی کوشش کریں کہ ہر بچانے والے کی نفی کی انہوں نے سوائے اللہ کے. لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ ہی رحم کرے. اسی طرح ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اس میں بھی لائے نفی جنس کا استعمال ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنونہ اذکار ہمیں تجویز فرمائے ہیں نماز کے بعد، اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو بہت خوبصورت ایک ذکر ہے. آپ سے نے فرمایا کہ نماز کے بعد تم یہ ضرور کہا کرو کہ اللہم لا مانع، لا مانع لما اعطیت. مانع روکنے والا، منع کرنے والا. لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جسے تو عطا کر دے، جسے تو دینے کا فیصلہ کر دے، اسے کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. لا مانع، لائے نفی جنس کے ساتھ. ولا موتع، موتی عطا کرنے والا. ولا موتع لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس کے لیے تو روک دے. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتع لما منعت. آپ نے تو یہ تجویز کیا ہے
اور یہ مسنون ذکر ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں نماز کے بعد, یہ نہیں پڑھتے. لا کے بعد آپ نے لائے نفی جنس کا اسم کیسے پہچاننا ہے؟ ان 3 شرائط کے ساتھ, نکرہ, منصوب اور بغیر تنوین کے. پھر اسی طرح نبی قسم کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے کہ یذلہم اللہ, اللہ جنہیں اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں, اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. کس دن؟ یوم لا ذلہ, لا ذلہ, ذل سائے کو کہتے ہیں. اور لائے نفی جنس کے ساتھ ذکر کیا آپ نے, لا ذلہ یعنی سائے نام کی چیز نہیں ہوگی جس دن. آپ کے ذہن میں سائے کا کوئی بھی تصور ہے اس کی نفی کر دی. بادل کا سایہ, چھت کا سایہ, درخت کا سایہ, چھتری کا سایہ, کتاب کا سایہ, کپڑے کا سایہ, جو بھی سایہ اس سب سایوں کی نفی کر دی. سایہ ہوگا تو صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. یہ 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. تو لائے نفی جنس ایک ایسا لا ہوتا ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے آپ کو, چونکہ سٹارٹ میں ہی مل رہا ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی, اس لیے میں نے اسے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایک ایسا لا آتا ہے جس کے بعد اسم ہوتا ہے جو کہ نکرہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے اور اس میں تنوین بھی نہیں ہوتی. تو آپ کو پکا پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لا لائے نفی جنس ہے اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. یہ ٹوٹل کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ جو ہے نا, چاہے وہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو, یہ بات بہت اہم بتا رہا ہوں میں اور اسپیشل آپ کی کلاس کو بتا رہا ہوں, میں نے اس سے پہلے کسی کلاس کو نہیں بتائی, یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ جملہ ہو, جملے کو آپ نے عربی گرامر میں ایز اے پیکٹ استعمال کرنا ہے. جملے کو آپ نے پیکٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے. پیکٹ کیا ہوتا ہے جی؟ پیکٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, پیکٹ کو کھولیں تو اس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن پیکٹ اٹ سیلف تو ایک ہی چیز ہوتا ہے نا. فالو کر رہے ہیں نا؟ جملہ آپ کا ایک پیکٹ ہے. ہاں, اس پیکٹ میں اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے پارٹس پڑے ہیں, مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. یا انا کا اسم انا کی خبر پڑی ہے, یا ماں کا اسم ماں کی خبر پڑی ہے, یا لائے نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر پڑی ہے, اندر پڑی ہے, لیکن ایز اے پیکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں. جب ایز اے پیکٹ استعمال کر رہے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ آپ اس پیکٹ کو رکھ سکتے ہیں, اس پیکٹ کو کسی بھی جگہ پہ رکھتے ہیں. یہ جو پیکٹ ہوتا ہے نا, اس پیکٹ کی حیثیت نکرہ کی ہوتی ہے اور مبنی کی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پیکٹ نکرہ ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہوتا, اور پیکٹ مبنی ہوتا ہے. مبنی مینس یعنی وہ پیکٹ مرفوع کی جگہ پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, منصوب کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, مجرور کی جگہ پہ بھی اس پیکٹ کو رکھ سکتے ہیں. فالو کر کے اتنی بات. پھر میں بتاتا ہوں کہ جملہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا جملہ, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو, وہ ایز اے پیکٹ استعمال ہوتا ہے. ایز اے پیکٹ استعمال ہوتا ہے. پیکٹ کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں اس پیکٹ کی, ایک وہ نکرہ ہوتا ہے اور دوسرے وہ مبنی ہوتا ہے. اب دیکھیں, میرے پاس مبتدا ہے ایک مرکب اشاری, میرے پاس مبتدا ہے مرکب اشاری, اور وہ ہے ذالک
کتابو، یہ مرکب اشاری ہے یا نہیں ہے؟ مرکب اشاری ہے نا، ذالک کا اشارہ اور الکتاب مشار الیہ، اور مرفوع ہے، مرفوع ہے، معرفہ اور مرفوع مبتدا بن جاتا ہے نا، ٹھیک، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرکب اشاری بنتا ہی مبتدا ہے، تو یہ بن گیا جی مبتدا۔ یہ کتاب، اس کے بارے میں اب ہمیں خبر چاہیے، اب خبر کی جگہ پہ ہم یہ پیکٹ رکھ دیں، خبر کی جگہ پیکٹ استعمال ہو سکتا ہے نا، میں نے کہا ہے نا پیکٹ کہیں بھی رکھ دیں، خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو پیکٹ مبنی ہے تو مرفوع کی جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، پیکٹ بھی نکرہ ہوتا ہے تو آپ اسے اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ پورا پیکٹ جو ہے صحیح، یہ بن کر آ رہا ہے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ گویا یہ کتاب لا ریب فی ہے، یہ کتاب لا ریب فی ہے، یہ کتاب لا ریب فی ہے۔ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ٹرانسلیشن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب فی ہے۔ اب اس کو اپنے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیا کر لیں گے؟ مشکل ہو رہی ہے نا؟ لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس جملہ اسمیہ جو مین جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں میں نے ایک جملے کو خبر کی جگہ پر ایز اے پیکٹ استعمال کیا، تو یہ میں آپ کو آج سے سٹارٹ دے رہا ہوں کہ جو جملہ آپ نے بنا لیا ہے اسمیہ، یا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنا جملہ فعلیہ شروع کریں گے، اور وہ جملہ فعلیہ جب بن جائے گا تو جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اس کو ہم ایز اے پیکٹ کہیں بھی استعمال کر سکیں گے۔ بس یہ دو باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ جو پیکٹ ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور وہ مبنی ہوگا۔ مبتدا کی جگہ پر آپ پیکٹ لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مبتدا کی جگہ پر پیکٹ جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پیکٹ نکرہ ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر پیکٹ نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ یہ میں نے ایڈیشنل آپ کو کچھ چیزیں بتا دی ہیں، اصل جو ٹاپک تھا آپ کا وہ یہی تھا لا نفی جنس، کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لا کے بعد کوئی اسم ان تین خصوصیات کے ساتھ نظر آئے تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ لا نفی جنس ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نے بس محسوس کرنا ہے، الفاظ میں نہیں کر سکتے آپ اس کا ترجمہ۔ اس لیے میں نے لا ریب فی کا ترجمہ کیا ہے کہ اس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں، اس میں بالکل شک نہیں ہے۔ یہ ان انداز سے لا نفی جنس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔